بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائکس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت اور 1977 کو لگنے والے مارشل لاز کی وجوہات کے بارے میں۔ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت شروع ہوا۔ 20 دسمبر 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے صدر اور پہلے سول مارشل لا ایڈیٹر کا عہدہ سنبھالا۔ 1971 کے آخر میں پہلی مرتبہ عوام کی منتخب جمہوری حکومت قائم ہوئی۔ تمام جماعتی اور سیاسی اختلافات کے باوجود اس دور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں جتنے اہم فیصلے ہوئے، ایسی مثال پاکستان کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب پاکستان اس حالت میں تھا کہ 1971 کی جنگ کے صدمے سے سنبھل چکا تھا اور اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیا تھا۔ 1974 میں لاہور میں منعقد ہونے والے اسلامی سربراہ کانفرنس کے بعد پاکستان تیسری دنیا اور امت مسلمہ کے قائد کی حیثیت سے ابھرا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ہمارے ملک کو خطرناک بحران کا سامنا ہے۔ میں ایک ایسے وقت میں آیا ہوں جب تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ مجھے نیا اور ترقی پسند ملک بنانا ہے۔ جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، میرا یقین ہے کہ وہ پاکستان ضرور بنے گا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان میں جمہوریت اور عوامی حاکمیت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ 1973 کی آئین کی روح سے ان کی جماعت 1978 تک اقتدار میں رہ سکتی تھی، لیکن انہوں نے وقت مقرر سے ایک سال پہلے عام انتخابات کروانے کا اعلان کیا، جو کہ کئی لوگوں کے لیے حیران کن تھا۔ 1977 کی انتخابی مہم کافی ہنگامہ خیز تھی۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور قومی اتحاد لیڈروں نے پورے پاکستان میں بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کیا۔ پاکستان قومی اتحاد میں مختلف خیالات رکھنے والی پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں، لیکن ایک بات مشترک تھی جو کہ سبھی بھٹو کے مخالفین تھے، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو اپنے دور حکومت کی گئی کارکردگی کی بنیاد پر جیت کے لیے پرعزم تھے۔ 7 مارچ 1977 کو قومی اسمبلی کی 200 نشستوں کے لیے ووٹ کاسٹ کیے گئے تو 200 میں سے 155 سیٹیں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں آئیں، لیکن پاکستان نیشنل عوامی پارٹی نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کی جیت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دھاندلی تھی، جو کہ ہم نہیں مانتے۔ نیز مزید ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو ان کے عہدیدار استعفیٰ دے دیں اور سپریم کورٹ نئے الیکشن کروائے، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی پریس کانفرنس میں ان الزامات پر فرمایا، میں آپ کو دیانتداری سے بتا سکتا ہوں کہ ہم نے انتخابات میں کوئی دھاندلی نہیں کی۔ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔
سب سے پہلے کہ انہوں نے پی این اے اور بیرون ملک سے لوگوں نے صورتحال کے بارے میں غلط اندازے لگائے۔ ہمارے لوگ بے شک بہت جذباتی لوگ ہیں، لیکن اس جذباتی پن کے ساتھ ان میں بہت سوجھ بوجھ بھی ہے۔ یہ 9 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں تو سب سے پہلے لوگوں کے لیے یہ ایک انوکھی بات تھی، غیر متوقع بات تھی، کیونکہ اس ملک سے بھاگے ہوئے سیاستدان اس جذباتی پن کے ساتھ ان میں بہت سوجھ بوجھ بھی ہے۔ یہ 9 پارٹیاں اکٹھی ہوئیں تو سب سے پہلے لوگوں کے لیے یہ ایک انوکھی بات تھی، غیر متوقع بات تھی، کیونکہ اس ملک سے بھاگے ہوئے سیاستدان علیحدگی پسند، غیر علیحدگی پسند، مذہبی بنیاد پسند، غیر بنیاد پرست اور بہت طرح کے لوگ شامل تھے، اور لوگوں نے اس سے پہلے اس قسم کا اتحاد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان سب کو ایک جگہ اکٹھے دیکھنا، اور دوسرے الیکشن 5 سال بعد ہو رہے تھے، اس لیے لوگ ان کے جلسوں میں گئے اور انہیں سنا، لیکن انہوں نے پروگرام کے حوالے سے عوام کو کیا دیا؟ انہوں نے پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے ایسی باتیں کیں جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہوتے۔ آپ وہ تمام عوامل گن سکتے ہیں، خواتین کے ووٹ جو خواتین کے خلاف ان کے بیانات اور رویوں کی وجہ سے ہمیں بڑی تعداد میں ملے، پھر سب سے بڑھ کر منظم لیبر اور غیر ہنر یافتہ مزدوروں اور دیہی آبادی کے ووٹ ہمیں ملے، جو پیپلز پارٹی کے روایتی حلیف تھے۔ اگر ہم نے لاہور، لائل پور، ملتان اور ساہیوال جیسے شہروں میں دھاندلی کی ہوتی، جو کہ سیاسی لحاظ سے بہت باشعور ہیں، اور جیسا آپ نے جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگ بہت مشتعل ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم نے دھاندلی کی ہوتی تو ہمارے خلاف سڑکوں پر نکل آتے۔ لیکن بعد میں 5 جولائی فوجی انقلاب کے بعد وائٹ پیپرز کی ایک سیریز چھاپی گئی، جس میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کے غلط کاموں کی فہرست مرتب کی گئی تھی۔ اس میں انتخابات میں دھاندلی کی تفصیلات بھی شامل تھی۔ معزول وزیر اعظم نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی اور جوابی الزامات میں پی این اے کے لیے فوج اور بیرونی طاقتوں کی مدد کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اصل بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی کی یقینی جیت کو مختلف حلقوں کے مقامی افسران کی بے ضابطگیوں نے مشکوک بنا دیا، اور ان واقعات نے 3 سے 40 نشستوں کو متاثر کیا۔ 17 جون مذاکرات کے دوران بھٹو غیر ملکی دورے پر چلے گئے، اور ان کی غیر حاضری پیپلز پارٹی اور پی این اے کے درمیان طے پا جانے والے معاہدے کی آئینی حیثیت اور تحفظ کے بارے میں کافی تلخیاں آ گئیں، جس سے جناب پیر زادہ نے اس معاملے پر سخت رویے کا مظاہرہ کیا، جس سے پی این اے کے لیڈر برہم ہو گئے۔ اس دوران فوج کے کمانڈر اور چیف جنرل ضیاء الحق اور بعض سیاسی عناصر کا رویہ بھٹو کے لیے کافی پریشانی کا باعث بنا۔
ایک طرف بھٹو کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کرتے رہے، جس سے انہیں ایسا مطالبہ نہ کرنے دیا جس سے قومی اتحاد کے 2 اہم مطالبے تسلیم کیے جاتے، جن میں بلوچستان سے فوج کی واپسی، حیدرآباد سازش کیس کو ختم کرنا شامل تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں فوج بغاوت کو کچل رہی ہے، لہٰذا انہیں واپس نہیں بلایا جا سکتا، جبکہ نیب کے لیڈروں کے خلاف ملکی قوانین سے بغاوت کا مقدمہ چل رہا ہے، اسے بھی واپسی نہیں لینا چاہیے۔ 1977 کو جب مولانا مفتی محمود نے دریافت کیا کہ ان کا بھٹو پر مقدمہ چلانے کا ارادہ ہے، تو جناب ضیاء الحق نے واضح طور پر جواب دیا کہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ 8 اگست کو لاہور میں جناب بھٹو کی طاقت کے مظاہرے نے جنرل ضیاء الحق کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ ممکن ہے پیپلز پارٹی 1977 کے انتخابات جیت لے۔ وہ عنان حکومت بھٹو کو دینے پر کسی صورت تیار نہ تھے۔ 3 ستمبر 1977 کو جناب بھٹو کو نواب محمد احمد خان کے قتل کے مقدمے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ 13 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے انہیں ضمانت پر رہا کروایا اور 17 ستمبر کو انہیں جنرل ضیاء الحق کے حکم پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ نواب احمد خان کے مقدمے کے علاوہ ان کے خلاف 55 دوسرے مقدمات قائم کیے گئے، جن کے لیے مواد ماشاء اللہ حکام نے اکٹھا کیا ہوا تھا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے باعث انتخابی مہم کی ذمہ داری بیگم نصرت بھٹو کے کاندھوں پر آن پہنچی تھی۔ اس انتخابی مہم میں جناب بھٹو کی 24 سالہ دختر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی پہلی بار عوامی اجتماعات سے خطاب کیا اور عوام نے بھی انہیں بہت پذیرائی بخشی۔ جنرل ضیاء الحق نے 1 اکتوبر 1977 کو عوامی انتخابات امن و امان کی خرابی صورتحال کا بہانہ بنا کر ملتوی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب انتخابات مثبت نتائج کا یقین ہونے کے بعد ہی کرائے جائیں گے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے کیس نے دنیا کی عدالتی تاریخ میں ہلچل مچا دی۔ یہ مقدمہ عدالتی تاریخ کا افسوسناک پہلو تھا۔ ان کے مقدمے میں انصاف ہوتا دکھائی نہ دیا۔ اس ظلم میں مذہبی، سیاسی جماعتوں اور دائیں بازو کے صحافیوں نے میڈیا میں جو کردار ادا کیا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ تقریباً 2 سال کی ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی اذیت اٹھانے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو بہت کمزور ہو چکے تھے، لیکن حوصلے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ بالآخر ذوالفقار علی بھٹو کو راولپنڈی ڈسٹرکٹ میں پھانسی دے دی گئی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ڈیزرٹ روز سائیکس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔